آج آپ کا سبق ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فاذهبا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وَإِذْ اور جب نادا آواز دی ربک تیرے رب نے موسیٰ کو انِئْتِ یہ کہ تو جا القوم الظالمین ظالم قوم کی طرف۔ کس قوم کی طرف؟ قوم فرعون یعنی ظالم قوم فرعون کی طرف، فرعون کی قوم کی طرف۔ الا یتقون ان سے تو کہہ کہ کیوں نہیں وہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، کیوں نہیں وہ تقوی اختیار کرتے۔ قال عرض کی موسیٰ نے ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان یکذبون یہ کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے، یا یہ کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے، میری تکذیب کریں گے۔ وَيَضِيقُ اور کیا کہا موسیٰ نے؟ اور گھٹے گا اور تنگ ہوگا صدری میرا سینہ، ولا ينطلق اور نہیں چلے گی لسانی میری زبان، فارسل لہٰذا تو بھیج الی ہارون ہارون کو بھی، ولہم اور ان کا علیہ مجھ پر ذنب الزام ہے، فاخاف پھر میں ڈرتا ہوں ان یقتلون یہ کہ وہ قتل کریں مجھے، قتل کر دے مجھے۔ ذنب کا لفظی مطلب ہوتا ہے گناہ، لیکن یہاں پر ہم نے الزام پڑھا ہے کیونکہ پیغمبروں سے گناہ نہیں نہ ہوا کرتے تھے، گناہ بھی پیغمبروں سے دور رہتے،
تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میرے ہاتھوں سے ان کا ایک بندہ جو قتل ہو گیا تھا، میں نے تھپڑ مارا، ان کا بندہ قتل ہو گیا تھا، تو وہ تو دعویٰ کرتے ہیں مجھے مارنے کا صحیح معنوں میں، تو ایسا نہ ہو کہ بدلہ لینے کے لیے وہ مجھے قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کا علیہ مجھ پر ذنب الزام ہے، فَأَخَافُ تو میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ یہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کلا ہرگز نہیں وہ قتل کریں گے، فَاذْهَبَا لہٰذا تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا ہمارے معجزات کے ساتھ، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، مستمعون سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا لہٰذا تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فقولا پھر کہا ان دونوں نے، انا بے شک ہم، یعنی فَأْتِيَا پھر وہ دونوں آئے، فرعون کے پاس، فقولا پھر دونوں نے کہا، یعنی موسیٰ اور ہارون نے، انا رسول بے شک ہم رسول ہیں، رب العالمین کے، ان ارسل ان کا کیا دعویٰ تھا کہ یہ تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو۔ قال کہا فرعون نے، الم نربک کیا لم نہیں، نربک ہم نے پالا تجھے، ہم نے پرورش کی تیری، رب کا مطلب لفظی ہوتا ہے پرورش کرنا، پالنا، فینا اپنے درمیان، ولیدن بچپن میں، ولبست اور تو رہا، فینا ہم میں، من عمرک سنین، من عمرک کا اپنی، عمر اپنی عمر کے، سنین چند سال، وفعلت اور کیا تو نے، فعلت کا اپنا کام، التی فعلت جو کیا تو نے، وانت من الکافرین اور ہے ہی تو ناشکروں میں سے، یعنی کہ تو ہمارے پاس رہ کر بھی ہمارے بندے کو مار کر چلا گیا ہے، اپنا کام اپنی سرکشی تو کر گیا ہے اور تو بڑا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ قال فعلتها کہا موسیٰ نے کہ کیا ہے میں نے وہ کام، اذن اس وقت، وانا من الضالین اور میں بھاگیوں میں سے، یعنی لاپرواہوں میں سے تھا، مجھے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، جان بوجھ کر میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ففررت پھر میں چلا گیا، یا پھر میں بھاگ گیا، فررت کا مطلب لفظی ہوتا ہے بھاگ گیا، منکم تمہارے پاس سے، لما جب، خفتکم ڈرا میں تم سے، فوہب لی پھر عطا کی، لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن دانائی، حکمت سمجھ، کوئی بھی معنی کر لیں، وجعلنی اور بنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے، من المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی موسیٰ کو، کیا ہے موسیٰ تو جا ظالم قوم کی طرف، یعنی فرعون کی قوم کی طرف، جیسے وہ ہٹ درم بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا درس دے، اللہ کا پیغام جا کر سنا، ان کو بتا کہ ایک رب ہے، اتنی سرکشی نہ کریں، الا یتقون وہ کیوں نہیں مجھ سے ڈرتے، کیوں نہیں میرے در پر آتے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، کیونکہ میں ان کے اندر ہی رہا ہوں، ان کے اندر ہی پلا بڑھا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تبلیغ کا اعلان سن کر میرا انکار کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون وہ ظالم بادشاہ ہے، اس کے اندر سارا اختیار ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ یا اللہ میری بات ماننے ہی نہیں، میں ایک کمزور سا شخص ہوں، میری زبان ظالم بادشاہ کے سامنے چلے ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، حضرت موسیٰ یہ عرض کرتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ یا اللہ ان کا تو مجھ پر ایک الزام بھی ہے کہ مجھ سے ان کا ایک، ان کی قوم کا بندہ قتل ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو غصہ آیا تو انہوں نے ہاتھ ایک بندے کے چہرے پر مارا، ایسے ہی مارا، بہت زور سے نہیں، لیکن ان کے غیظ و غضب سے
وہ بندہ جو ہے زمین پر گرا اور دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ تو وہ فرعون کی قوم میں سے تھا نا، تو کہتے ہیں ان کا مجھ پر الزام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں اپنے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں موسیٰ تو جا، انشاءاللہ میں تیرے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لسانی فارسل الی ہارون، فارسل الی ہارون، آپ میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے میرا معاون بنا کر۔ وہ تو بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، توتلی نہیں ہے۔ یہ توتلی زبان سے مراد کہ جب وہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کے محل میں رہتے تھے نا، تو بچپن میں ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے انہوں نے کوئلے جب منگوائے تو کہتے ہیں حضرت آسیہ کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا دشمن ہے کہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے یہی میرا دشمن ہے، اگر اس نے کوئلوں کو کھا لیا تو میں سمجھوں گا یہ بچہ ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ جو ہیروں والی پلیٹ ہے اس کو ٹچ کیا تو اس کا مطلب ہے یہ میرا پکا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے جو کوئلے تھے نا ان کو پکڑوا دیا اور وہی زبان پر انہوں نے رکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کی زبان کہتے ہیں کہ توتلی ہو گئی تھی بچپن سے ہی۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میں ڈرتا ہوں کہ میری زبان ان کے سامنے چلے نہ۔ ایک یہ بھی معنی ہو سکتا ہے توتلی زبان کی وجہ سے، اور ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے میری زبان چلے نہ۔ ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم ظالم بادشاہ کے سامنے ہم نہیں بول سکتے ڈر کی وجہ سے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو میرا معاون بنا کر بھیج دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اس کا معنی وہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مجھے قتل کر دیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں وہ تجھے قتل کریں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں جاؤ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر وہ دونوں جو ہے نا وہ فرعون کے محل میں آئے اور انہوں نے توحید کا اعلان کیا کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تم ایسا کرو کہ جو تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا نا ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو ملک شام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شام میں ان کو حکومت دیں، تو ان کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، یہ جو 12 قبیلے تھے ان کے غلام بنے ہوئے تھے ان کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون کا کہتا ہے کہ تو ہمارے پاس ہی اتنے سال رہا ہے، ہمارے محل میں پلا ہے، اب تو بڑا ہو گیا، تو اب تو اپنی نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیے، تو ہمارا ہی دشمن بن بیٹھا ہے۔ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو نے جو کرنا تھا نا وہ تو کر گیا ہے، یعنی تو ہمارے پاس رہ کر بھی ہمارے بندے کو مار کر چلا گیا ہے اور تو ہے ہی ناشکروں میں سے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، حضرت کہتے ہیں کہ تو نے کیا ہے یہ کام جبکہ تو باغیوں میں سے ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب ہے، حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ویسا کام اپنی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے نادانی میں کیا تھا وہ کام، الضالین نادانی کہہ لیں، کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر میں اس کو تھپڑ ماروں گا تو وہ گر جائے گا اور مر جائے گا، ٹھیک ہے، میں نے جان بوجھ کر اس کا قتل نہیں کیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي، پھر میں تم سے چلا گیا جب مجھے سمجھ ملی نا کہ تم میرے دشمن ہو یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، تو میں تم سے چلا گیا تھا۔ ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جانے کے بعد مجھے حکمت اور دانائی دی اور مجھے پیغمبروں میں سے بنایا ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، کتاب عطا کی ہے، اور میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم اس کو مان لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرعون اتنا ہٹ درم تھا کہ وہ ماننے والا تھا، بھلا وقت کا بادشاہ تھا، اور فرعون کی اتنی چھوٹی سی جو باتیں وہ بیان کر رہے تھے جو اس کو چھوٹی لگ رہی تھی اپنے معجزات کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اتنا ہٹ درم بادشاہ وقت کا جو خدا بنا بیٹھا تھا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ تمہارے پاس کیسے تورات آ سکتی ہے، تم کیسے نبی بن سکتے ہو، ہمارے جیسے انسان ہی ہو، جیسے ہر نبیوں پر بہتان اٹھے، اعتراضات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا اور ان کا بازو حضرت ہارون کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر موسیٰ کا ایک بازو ہوتا ہے ہارون، اور اللہ تعالیٰ جس موسیٰ کو ہارون جیسا بازو دے دیں پھر انشاءاللہ اس کو طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے رستوں میں
ہارون جیسے بازو بنائیں. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں جو مشکلات دین کی وجہ سے آ رہی ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ہی نیک بندوں کو شامل کریں جو آپ کی مدد کریں، جو آپ کے دین کے ساتھی بنیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں آپ کے معاون ہوں. ایک لحاظ سے آپ سب ہمارے معاون ہیں، آپ سب ہمارے لیے ایک ہارون کا رتبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی راہوں میں ثابت قدم رکھیں اور ایسے ہی دین کا پیغام پہنچانے میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنائیں. اگر ہم کمزور بھی ہوں تو ہم مضبوط ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح معنوں میں دین کا کام لے لے اور ہمیں خالص بنا دے، ہماری زبانوں پر اپنے الفاظ کی تاثیر کو چڑھا دے اور ہم پر اپنا رنگ چڑھا دے، صبغت اللہ ہم پر چڑھا دے. آمین اللہم ربنا آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین اللہم ربنا آمین. الحمد للہ رب العالمین.